السلام علیکم، مائی نیم از عمران خان، اور آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں وہ ہے ریلیجن اینڈ سائنس۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ریلیجن آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا ان کا کوئی سائنٹیفک اس کا پہلو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ریلیجن کے اندر جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں یا اللہ کے انبیاء کی طرف سے آتے ہیں، کیا ان احکامات کے پیچھے کوئی سائنٹیفک پہلو یا حکمت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب یہی بات جب میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں مختلف فورم پر، تو بہت سے لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے صرف ریلیجن کا علم حاصل کیا، وہ سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جو سائنس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھتے ہیں ان کو ریلیجن کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ ان دو ایکسٹریم کی وجہ سے ہم کسی ایک مشترکہ فیصلے پر نہیں پہنچ پاتے، چونکہ ریلیجن والوں کو سائنس کا علم نہیں اور جو سائنس والے ان کو ریلیجن کا علم نہیں ہے۔ تو کہیں کوئی ہمیں راہ ڈھونڈنی ہوگی کہ جس کی بیس پر ہم آپس میں ایک ڈسکشن کو اوپن کر سکیں اور یہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اصل میں جو مذہب آیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک حکمت بھی ہوتی ہے، اور سائنس ہر اس چیز کو ویلیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے جو مذہب میں خدا کی طرف سے انسان کی بھلائی کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ریلیجن آیا ہے، کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہو اور اس میں جو احکامات ہیں ان کے پیچھے انسانیت کی فلاح یا کوئی حکمت موجود نہ ہو۔ یہی جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا، ریلیجن اینڈ سائنس۔ ریلیجن اور سائنس کا کہاں تک آپس میں تعلق ہے، اور کون سے جو ریلیجس پہلو جن کو سائنس بھی ویلیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہم کس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں جو ریلیجن میں موجود ہیں لیکن وہ غیر فطری ہیں، نان سائنٹیفک ہیں، ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈسکس کروں واٹ از پرپز آف ریلیجن، کہ اس مذہب کا کیا فائدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مذہب کیوں نازل کیا انسان پر؟ مذہب کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، انسان کی تخلیق جب کر رہا تھا خدا، تو اس نے فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جس کا نام اس نے کہا کہ میں انسان کو تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال پوچھا کہ ہے خدا، تو وہ مخلوق، وہ آپ کریشن کیوں کر رہے ہیں جس نے زمین میں جا کر فساد برپا کرنا ہے؟ تو خدا نے ان سے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اب چونکہ انسان کی جو فطرت میں فساد شامل ہوتا ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی تربیت پر۔ انسان کا جو انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے اس میں فساد ہے، بہت زیادہ ظالم ہے، جابر ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم نے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرنے کی کوشش کی تو پہاڑ اس سے لرز اٹھا، اس نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ انسان تھا جو انتہائی جو ظالم تھا، وہ بہت زیادہ طاقتور تھا جس نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو اس مین کے انسان کے پاس وہ پاور موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھی ہے کہ جو بہت زیادہ مشکلات کو بھی برداشت کر سکے۔ اور بیسیکلی انسان کا انسٹنکٹیو بیہیویئر کیا شریر ہے۔ آپ دیکھ لیں انسان جو آج کل کے ظلم کر رہے ہیں، اتنے زیادہ ظلم کر رہے ہیں کہ میں بعض کا دیکھتا ہوں کہ کیا ان کو خدا کی فکر نہیں ہے۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں انسان کتنا شریر فسادی بن چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو شاید ہم رلانا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ انسان ہی ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک انسان ہی انسان کو آگ کے اندر پھینک رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم کوئی جانور نہیں کر رہا ہے، تو اس میں انسان کے انسٹنکٹیو کے اندر کیا کہیں، یہ ساری شرارت موجود ہے۔ اب اس شرارت کو کم کرنے کے لیے، اس فساد کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریلیجن نافذ کیا۔ انسان کو ڈرایا جائے، اس کو رہنے کا سلیقہ سکھایا جائے، اس کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو دوسری انسانیت، دوسری مخلوقات کے لیے نقصان دہ ہوں، اس سے بچے، اور اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، اس کے اوپر ایک ڈر قائم رکھا جائے، اس کی لرننگ کی جائے، انسٹنکٹیو بیہیویئر سے اس کے لرننگ بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جائے، اور انسان کو کیا بنایا جائے، اشرف المخلوقات بنا کر اس کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کی جائیں کہ جس کی بیس پر انسان پرسکون زندگی گزار سکے۔
اب بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ ریلیجن سے باغی ہیں، جن کو خدا کی فکر نہیں ہے، جن کے اوپر ڈر نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہے، وہ کتنے زیادہ ظالم ہیں، جابر ہیں، چونکہ ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس فکر کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریلیجن بنایا تاکہ انسان کی بھلائی کی جائے۔ ہر ریلیجس کوئی بھی احکام جو نافذ ہوا ہے، جس وقت میں نافذ ہوا اس وقت وہ بہترین تھا، اور اس وقت کے لیے وہ انسانیت کی تربیت کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ مذہب کا مقصد تھا انسان کو ایک ضابطہ حیات دینا تاکہ وہ ایک پرسکون، پرامن اور خوشگوار زندگی گزار سکے، جس سے وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے اور وہ دوسری مخلوقات کا خیال بھی رکھے اور انسان کا گلا نہ کاٹے۔ اب دیکھ لیں جیسے جیسے آپ ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انسان اتنا ظالم ہوتا جا رہا ہے، اور جو انسان ریلیجن اور جن کے اوپر خوف خدا ہے وہ انتہائی کیا ہے، مہذب بھی ہیں اور بہت ہی بہترین قسم کے مخلوق بھی ہیں۔ لیکن وہی بہترین مخلوق اگر اس کے اوپر سے ریلیجن کا ڈر نکال دیں گے تو وہ بدترین مخلوق بن جائے گی اپنے کردار کی وجہ سے۔ کلیئر؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از سائنس۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، ایوری تھنگ جو بھی موجود ہے اس یونیورس کے اندر یا اس یونیورس سے باہر، ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی گاڈ آلمائٹی۔ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی کریشنز ہیں، جتنی بھی یونیورس ہے، جتنی بھی کائنات ہیں، ان سب کائنات کی سٹڈی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سائنس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی آپ پوری یونیورس کی سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں نالج اکٹھا کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک سائنس ہے۔ اٹس مین سائنس میں ہم ہر پہلو کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں ایک ریلیجس پہلو ہوگا، اس ریلیجس پہلو میں جو ریلیجن ہے وہ زیادہ تر اس کا فوکس کیا ہوگا؟ ریلیجن کا زیادہ فوکس ہوگا انسان کی تربیت کرنا، انسان کے اندر ایک خوف رکھنا، اس کے لحاظ سے اس کو وہ آئیڈیاز دینا جو اس کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں کچھ آئیڈیاز علم فلکیات سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ پانی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ آئیڈیاز آپ کو یونیورس سے ریلیٹڈ ملیں گے، اس میں کچھ آئیڈیاز دوسری مخلوقات کی اس کی کریشن سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ یہ سارے آئیڈیاز جو آپ کو مذہب کے اندر سے ملیں گے ایکچولی وہ سائنس کا کیا بن جاتے ہیں؟ سبجیکٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مذہب کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ کھاؤ، اس کا سائنٹیفک پہلو بھی ہوگا کہ ظاہر ہے جو مذہب نے کہا کہ یہ چیز کھاؤ تو اس کے اندر کوئی فائدہ ہوگا، اور جس سے روکا ہے اس کے اندر نقصان ہوگا۔ تو ہمارے ریلیجس احکامات جتنے بھی اس کے اندر سائنس کا علم بھی موجود ہے، بٹ سائنس ایک بہت براڈ سا کیا ہے، ایک نالج ہے جس میں ہم کچھ چیزیں جو ریلیجن سے باہر بھی ہوتی ہیں اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ کلیئر؟ تو دونوں چیزوں کے درمیان ایک اعتدال ہونا ضروری ہے۔ قرآن بھی اسلام بھی اعتدال کی دعوت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مذہب کے پیچھے لگ جاؤ اور سائنس کا کیا کرو، انکار کرو کہ سائنس تو ہے ہی غیر مذہبی چیز ہے، اور نہ صرف سائنس کے پیچھے آپ لگ کر کہو کہ نہیں یہ کریشن تو ساری چیزیں خود ہی بن گئی ہیں، نعوذ باللہ خدا کا تصور نہیں، جیسے ایتھسٹ کرتے ہیں۔ تو دونوں میں اعتدال پیدا کرو، ایک کامن پوائنٹ کی طرف آؤ۔ سائنس کا علم بھی ضروری ہے اور دین کا علم بھی ضروری ہے۔ دیکھیں دین کے اندر میں دین اسلام کی اگر بات کروں، میں عیسائیت کی بات کروں، تو ہر مذہب کے اندر ایک قرآن کی ہر مذہب کے اندر ایک کوئی نہ کوئی خدا کی کوئی کتاب اتری ہے، اس کتاب کے اندر اللہ کے احکامات موجود ہیں، اور ان احکامات کے اندر بہت سے احکامات سائنٹیفک ثابت بھی ہوتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ سائنس اور ریلیجن، جیسے بہت بڑے ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کا نام ہے آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، یعنی اگر سائنس کے اندر سے مذہب نکال دو تو وہ لنگڑی ہو جاتی ہے۔ سائنس مذہب کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ آپ کو بہت سے آئیڈیاز ریلیجن سے مل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ہائپوتھیسس کریٹ کر رہا ہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سائنس ابھی اتنا نہیں جانتی، لیکن وہ آئیڈیا مجھے مل رہا ہوتا ہے کہاں سے؟ وہ ریلیجیس بک سے مل رہا ہوتا ہے۔
جیسے یجوج مجوج کا آپ نے ذکر قرآن میں پڑھا ہے, ڈیفرنٹ دوسری قرآنی جو جتنی بھی کتابیں ان میں بھی موجود ہے, لیکن سائنس اس کے بارے میں ابھی خاموش ہے. سائنس اس پر ریسرچ کر سکتی ہے. یہ آئیڈیاز کہاں سے لے گی؟ مذہب سے لے گی. تو وہ کہتا ہے سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. قرآن کی آیت ہے ہم نے زندگی کو پانی سے پیدا کیا. سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زندگی, سائنس نے ریسرچ کی اس کی, واقعی پانی سے پیدا ہوئی ہے, تو واقعی بات وہ ریلیجن کی ٹھیک تھی. تو سائنس سے آپ کو ریلیجن سے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں اور سائنس اس کو ایکسپلین کرتی ہے. ریلیجن سے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں اور سائنس اس کو ایکسپلین کرتی ہے. واقعی یہ آئیڈیا جو ریلیجن نے دیا ہے دا بیسٹ ہے انسان کے لیے. تو سو دونوں کو وہ کہتا ہے سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. اگر آپ مذہب میں سے سائنس کو نکال دو تو مذہب اندھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ بہت سی حدیث مبارکہ ایسی ہیں جن کا جو حدیث مبارکہ آئی ہی اس وجہ سے ہیں, ان کے پیچھے سائنٹیفک فائدے کے. بیٹھ کے پانی کیوں پیتے ہیں, ذبح کیوں کرتے ہیں, حرام و حلال کا تصور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کون سی مخلوق کو کس مخلوق پر فضیلت دی گئی ہے, اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا گیا ہے, افضل البشر کس کو کہا گیا, کیوں کہا گیا. یہ ساری چیزیں سائنس سے ثابت ہیں. سائنس اب قرآن کی ہر آیت تحقیق سے شروع ہوتی ہے. آلموسٹ زیادہ تر آیتیں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تحقیق کریں. تو تحقیق کیا ہے؟ ریسرچ سائنس ہے. تو سو آپ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. بہت سی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جو غیر فطری ہے. وٹ از دا میننگ آف اسلام؟ اسلام کیسا مذہب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف نیچر. دین فطرت ہے. فطرت مین نیچر. تو اسلام از اے ریلیجن آف نیچر اینڈ اسٹڈی آف نیچر از کالڈ سائنس. اٹس مین کہ آپ سائنس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں. آگے میں آہستہ آہستہ سے آپ کو تمام وہ ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا جو کہ مذہبی آئیڈیاز ہیں لیکن سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے, ویلیڈیٹ کر رہی ہے. سو ہم مذہب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم سائنس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہم مذہبی آئیڈیاز کو سائنس سے پرکھیں گے اور سائنس کے آئیڈیاز کو مذہب میں دیکھیں گے. تبھی ایک بہترین ایک راہ نکلی ہے جس سے انسانیت کی فلاح ہو سکتی ہے. سو جیسے قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ اب سائنس اب ثابت کر رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ انڈے کی شکل کی ہے. زمین کیا ہے؟ انڈے کی شکل ہے. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور یہ آئیڈیاز کہاں سے ملا؟ زمین کے اوپر ریسرچ ہوئی. زمین کس کے لحاظ سے ہے؟ انڈے کی شکل کی ہے. اور یہ ریسرچ اس کا آئیڈیا کہاں سے ملا؟ قرآن سے. اینڈ دا ارتھ مور ایور ہیتھ ہی میڈ ایگ شیپ. کلیئر؟ تو یہ قرآن کی جو قرآن کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے اس زمین کو انڈے کی شکل میں پیدا کیا. اب کیوں پیدا کیا؟ کیا اس کی لاجک ہے؟ اس کی ریسرچ کس نے کرنی ہے؟ سائنس نے کرنی ہے. تو ریلیجن آپ کو بعض وقت آئیڈیا دے رہا ہے اور ان آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کس نے کرنا ہے؟ سائنس نے کرنا ہوتا ہے. کلیئر؟ تو یہ ہمارے پاس ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, وہ ریسرچ کر رہا تھا کس پر نوسیسیپٹر اسکن کے اندر ہوتے ہیں, پین ریسیپٹرز. اس کو پوری اتنے عرصے سے اس کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ رکی ہوئی ہے. اب اس نوسیسیپٹر کے بارے میں, پین ریسیپٹر کے بارے میں وہ قرآن کا جو مطالعہ کرنے لگا, ریلیجیس آئیڈیا قرآن کے اندر جب اس نے مطالعہ کیا تو ایک آیت مبارکہ ہے, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کی جلد کو جلائے گا اور ان کو دوبارہ سے کھال عطا کرے گا تاکہ وہ درد کا مزہ چکھیں. آپ بات سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی کو جلائے گا, جہنم کے ایندھن میں جلائے گا, اور جب ان کی سکن ساری جل جائے گی ان کو دوبارہ سے جلد عطا کرے گا. کیوں؟ تاکہ وہ درد کا مزہ چکھ سکیں. دیٹ واز دا پوائنٹ, دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان دا ریسرچ آف دیٹ سائنٹسٹ. اس کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کمپلیٹ ہوگی. وہ ریسرچ کیا کر رہا تھا؟ نوسیسیپٹر, پین ریسیپٹر کہاں موجود ہیں. آئیڈیا کہاں سے ملا؟ قرآن سے, کہ اللہ تعالیٰ جلد دوبارہ عطا کرے گا تاکہ درد کا مزہ چکھیں. اس مین درد کا مزہ چکھنے کے لیے جو ریسیپٹرز ہیں وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ سکن میں موجود ہیں. تو سمجھ آئی کہ بہت سے آئیڈیاز ہیں. میں آستہ سے جب آپ کو ویڈیوز ساری ریکارڈ کراؤں گا تو آپ کو بہت حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ مذہب اور سائنس کا کیا تعلق ہے. تو سو آج کی جو ویڈیو یہاں تک ختم ہوتی ہے. نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی مذہب میں حلال حرام کا کنسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کون سی سائنس ہے, اس چیز کو حرام قرار دیا گیا, اس چیز کو حلال قرار دیا گیا. سو
لائک کریں، کمنٹ کریں، پازیٹیو کمنٹ کریں، آرگیومنٹ سے بات کریں، فتوے جاری نہ کریں۔ آپ کو اگر کوئی بات غلط لگتی ہے تو اس کے حق میں کوئی دلیل دیں۔ اگر مجھے لگے گا کہ آپ کی دلیل زیادہ وزنی ہے تو آئی ول ایکسیپٹ اٹ، بٹ بات آپ نے دلیل سے کرنی ہے، ہوائی بات نہیں کرنی۔ سائنس بیس ہی تجربات پر کرتی ہے، اور ریلیجن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اتھینٹک ہوتا ہے، دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دلیل سے کمنٹ کریں۔ آپ کو کوئی کوسچن پوچھنا ہے، پرسنل بھی مجھ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ول ٹرائی ٹو جسٹ ریزالو یور ایشوز۔ میں آپ کو وہ آرگیومنٹ کے تھرو، آپ ایگزامپلس کے تھرو، دلیل کے تھرو آپ کے اس بیان کی نفی یا اس کی تردید یا اس کی ویلیڈیشن کر سکتا ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔